ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک دھوبن کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بہت خوش تھی اور ملکہ کو مٹھائی کھلائی۔ ملکہ نے پوچھا، خیریت ہے، آج مٹھائی تقسیم کر رہی ہو؟ تو دھوبن نے کہا، چنا منا پیدا ہوا ہے، اسی خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہی ہوں۔ تو ملکہ بہت خوش ہوئیں اور وہ بھی مٹھائیاں تقسیم کرنے لگیں۔ اتنے میں بادشاہ نے دیکھا کہ ملکہ بہت خوش ہے تو وجہ پوچھی۔ ملکہ نے کہا کہ چنا منا پیدا ہوا ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے وزیروں کو بلایا اور کہا، پورے دربار میں اور سلطنت میں مٹھائیاں تقسیم کر دو۔ وزیروں نے مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں تو کسی نے پوچھا کہ مٹھائی کس خوشی میں کھلا رہے ہو؟ تو وزیر نے کہا کہ پتہ نہیں، بادشاہ کو پوچھتا ہوں۔ تو بادشاہ سے جب پوچھا تو اس نے کہا، معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ ملکہ خوش تھی تو میں نے بھی اس کی خوشی کے لیے مٹھائی بانٹنے کا حکم دیا۔ ملکہ سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ چنا منا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ چنا منا ہے کون؟ تو اس نے کہا، دھوبن سے پوچھتی ہوں۔ جب دھوبن سے پوچھا گیا تو وہ دھوبن نے بتایا کہ میری گدھی کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام چنا منا ہے، تو اسی خوشی میں مٹھائی بانٹی۔ تو یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی بات کو بغیر تسلی کے نہیں ماننا چاہیے۔ جی، سٹوری نمبر 2 ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں ایک گانے والا آیا تو بادشاہ نے کہا کہ گانا سناؤ۔ اس نے اچھی آواز میں گانا سنایا تو بادشاہ نے کہا، اسے موتی دے دو۔ اس نے اور اچھی آواز میں سنایا تو بادشاہ نے کہا، اسے چاندی دے دو۔ اس نے اور اچھی آواز میں سنایا تو بادشاہ نے کہا کہ اسے سونا دے دو، ہیرے دے دو، جواہرات دے دو۔ اور اچھا سنایا تو کہا، اسے زمین جائیداد دے دو۔ گانے والا بہت خوش ہو گیا، گھر جا کر اپنی بیوی بچوں کو بتایا، وہ بہت خوش ہو گئے۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد گانے والا دربار میں گیا اور بادشاہ سے کہا کہ جو آپ نے موتی، سونا، چاندی، زمین جائیداد مجھے دیے تھے، مجھے ابھی تک نہیں ملے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کون سے موتی، چاندی، زیورات؟ تم نے میرے کانوں کو خوش کیا اور میں نے تمہارے کانوں کو، تو اس میں دینے دلانے والی بات کہاں سے آ گئی بھیا؟ جی، سٹوری نمبر 3۔ میری بیوی نے چپکے سے میرا فون لیا اور مہوش کا نمبر ڈیلیٹ کر کے اپنا نمبر مہوش کے نام سے سیو کر دیا۔ کسی نے چول ماری اور میری بیوی کو مہوش کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور مجھے علم نہیں تھا، اور کچھ دیر بعد مجھے مہوش کی جانب سے میسج آتا ہے کہ 10,000 کی ابھی ضرورت ہے، اور میں بھاگا اپنی بیوی کے پاس آتا ہوں کہ مجھے 10,000 کی اشد ضرورت ہے، میرے دوست کی ماں کا آپریشن ہے۔ میری بیوی مجھے پیسے دے دیتی ہے، میں فوراً جا کر پیسے سینڈ کرتا ہوں، لیکن مہوش کی جانب سے کوئی کال نہیں آئی، حالانکہ ایسے مخصوص حالات میں شکریہ کی کال ضرور آتی تھی۔ میں نے حیران اور پریشان ہو کر ایک میسج کر دیا کہ کیا اسے پیسے مل گئے؟ اس کا جواب آیا، مجھے کال کرو۔ میں فون کرنے کے لیے باہر آیا۔ آپ میرے حالات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ فون پر مہوش نہیں، میری بیگم تھی، اور آج تیسرا دن ہے میں گھر سے باہر ہی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے ہی گھر میں کیسے جاؤں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بجائے سمارٹ بننے کے ہمیں اپنے کردار کو صحیح کرنا چاہیے۔ سٹوری نمبر 4۔ ایران کا ایک بادشاہ ایک رات دیر سے دربار میں داخل ہونے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا دربان پھٹے ہوئے کپڑوں میں اور پھٹے ہوئے کمبل میں کھڑا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، تیرے پاس موٹے اور گرم کپڑے نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اتنی سردی ہے، پھر کیسے کٹے گی رات تمہاری؟ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے لیے گرم کپڑے بھیجتا ہوں۔ بادشاہ دربار میں چلا گیا اور یہ بات بھول گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ بوڑھا دربان مر گیا، اور اس نے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میں کئی سالوں سے اسی نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی۔
تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ سٹوری نمبر 5، ایک وزیر ہر وقت کہتا تھا کہ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر نے کہا کہ اسی میں اللہ کی رضا شامل ہے، تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وزیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ جنگل میں شکار کی غرض سے گیا تو جنگلی لوگوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بتوں کا پجاری تھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کی قربانی دینا ہوگی۔ بت کو یہ کہہ کر اسے قربان کرنے کے لیے لے گئے تو دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے اور نقص زدہ ہے، تو بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ گیا اور وزیر سے پوچھا کہ واقعی ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، مگر تم کو جیل میں بند کیا تو اس میں کیسے اللہ کی رضا شامل ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میری قربانی ہو جاتی۔ یہ سن کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہے اور وزیر کو آزاد کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ سٹوری نمبر 6، ایک دفعہ ایک کتا جنگل میں بھٹک گیا، تبھی اس نے دیکھا کہ شیر اس کی طرف آ رہا ہے۔ کتے کی سانس رک گئی، آج تو کام تمام میرا۔ پھر اس نے سامنے کچھ ہڈیاں پڑی دیکھیں تو وہ آتے ہوئے شیر کی طرف پیٹھ پھیر کر بیٹھ گیا اور سوکھی ہڈیوں کو چوسنے لگا اور زور زور سے بولنے لگا، واہ، شیر کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، ایک اور مل جائے تو پوری دعوت ہو جائے گی۔ اور اس نے زور سے ڈکار ماری۔ شیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ کتا تو شیر کا شکار کرتا ہے، جان بچا کر بھاگنے میں ہی بھلائی ہے، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ درخت پر بیٹھا بندر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، شیر کو ساری کہانی بتا دیتا ہوں، اس طرح شیر سے دوستی بھی ہو جائے گی اور جان کا خطرہ بھی ساری عمر کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ فوراً شیر کے پیچھے بھاگا۔ کتے نے بندر کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ ادھر بندر نے شیر کو پوری کہانی بتا دی کہ کس طرح کتے نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ شیر زور سے دھاڑا اور کہا، چلو اس کا خاتمہ کرتا ہوں۔ کتا پھر ہمت کر کے بیٹھ گیا اور زور سے بولنے لگا، ایک بندر کو بھیجا ہے، گھنٹہ ہو گیا ہے، سالہ ایک شیر پھنسا کے نہیں آیا۔ یہ سنتے ہی شیر واپس بھاگ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی مشکل حالات میں اپنا حوصلہ نہیں کھونا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سمارٹ ورکر بنیں، نہ کہ ہارڈ ورکر۔ تو مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔